إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ہر طرح کی تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کے عنوان سے خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کی وضاحت کی جائے گی کہ جب انسان دعوت و تبلیغ کی راہ میں استقامت و پامردی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر انعام و اکرام کا برکھا برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہی اللہ کی نعمتوں اور انعامات میں سے چند چیزوں کا تذکرہ آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔
سب سے پہلا انعام جس کی وضاحت تھوڑی سی آ چکی ہے، تھوڑی آج سماعت فرما لیں۔ جب مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ کے باہر دوسری جگہ جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑا، البتہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا۔ دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑا، البتہ اہل مکہ کو ترک کر دیا، اور آپ تشریف لے گئے مکہ المکرمہ سے 60 میل کے فاصلے پر طائف کے میدان میں یا طائف کے مقام پر۔ وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی نہیں ہوئی، بلکہ زبردست مخالفت کی گئی۔ وہاں سے آپ کو بھی واپس ہونا پڑا، سیدھا سیدھی واپس چلے آتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اوباشوں کو، گنڈوں کو، مجرموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا تاکہ وہ مردود قسم کے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھکائی کرے، پٹائی کرے، ان کے بدن کو لہو لہان کرے، زخم پہنچائے، نقصان پہنچائے، اور لوگوں نے وہ کیا۔ اللہ کی جانب سے زبردست مدد آئی۔ جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ 2 پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے ہیں، آپ کی اجازت کے منتظر ہیں۔ اہل مکہ نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، یہ 2 پہاڑ کے بیچ میں یہ اہل مکہ موجود ہیں، ان فرشتوں کو اجازت دیجئے دونوں آپس میں مل جائیں اور پوری قوم چکنا چور ہو کے رہ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسل میں ایمان لانے والے ہوں گے۔ اللہ کی جانب سے فرشتوں کی آمد یا جبریل علیہ السلام کی جانب سے جبریل علیہ السلام کی جانب سے خوشخبری سنانا کہ 2 فرشتے آپ کی تائید و سپورٹ میں حاضر ہیں، ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول بنایا ہے، یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے۔ یہ پہلی مدد آپ کی آئی طائف سے واپسی پر۔ یہ تو وہ مدد ہے جس کا انکار کیا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تائید و نصرت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے چند دنوں وادی نخلا میں قیام کیا۔ طائف سے مکہ واپس ہوتے ہوئے 2 مقامات ایسے ہیں جہاں عام طور سے قیام کیا جاتا تھا اور مسافر حضرات پڑاؤ ڈالا کرتے تھے کہ وہیں پانی کا بندوبست تھا۔ ایک علاقہ زیمہ اور دوسرا علاقہ سیر الکبیر، وہاں اپنے چند دن قیام فرمایا۔ اللہ کی جانب سے جو غیبی مدد آئی ہے وہ انسان کے تصور سے بالا تر ہے۔ ایک رات اس وادی نخلا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں ہو یا تہجد کی نماز میں ہو یا فجر کی نماز میں ہو، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ اپنے تلاوت کرنے میں مگن تھے، اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے لگی، اور جب آپ کی تلاوت ختم ہوئی وہ جنوں کی جماعت اپنے گھروں کو واپس چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں کی۔ بعد میں اللہ نے اس واقعے کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے دی۔ 2 جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے لے کے 32 تک، اور پھر سورہ جن آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک۔ ان آیتوں کا ذرا تفصیلی مطالعہ کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کے بعد استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح غیب سے مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب ہم نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا۔ یستمعون القرآن، مقصد کیا تھا کہ وہ آپ کی زبان سے قرآن مقدس کو سنیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب جنوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچی تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا بالکل خاموش رہنا، چوں چاں مت کرنا، کسی قسم کی آواز مت نکالنا، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ خاموشی سے سن لینا۔ پھر جب آپ نے قرات ختم کی تو وہیں سے وہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنی قوم میں لوٹ گئے اور انہیں خبردار کرنے لگے، ان کے درمیان خود یہ دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر کہنا شروع کیا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات نازل ہوئی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی ہے، جس طرح تورات لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، اس تورات کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور ساتھ ساتھ حق کی رہنمائی کرنے والی اور صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان جنوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی اس دعوت کے پیغام، اس داعی کے پیغام کو قبول کر لو، وآمنوا بھی، ان پر ایمان لاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اگر اس داعی کی آواز پر لبیک کہتے ہو اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہو تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اس کے بعد وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسان اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو اس دھرتی پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دھرتی اور زمین پر عاجز نہیں کر سکے گا۔ اور سنو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنا چاہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولیوں کا ساتھی بھی نہیں بنے گا۔ اور جو انسان داعی کی آواز پر لبیک نہیں کرے گا وہ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اس اخیر والی آیت سے متعلق مفسرین نے دو بات بیان کی۔ بعض مفسرین نے کہا یہ جنات کا قول ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی سپورٹ اور تائید میں اپنی بات بیان کی ہے۔ بہرحال جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر قرآن مقدس کو سنا اور ایمان لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر مکہ کے لوگ، طائف کے لوگ، ارد گرد کے لوگ یہ انسان آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اے نبی اب دل برداشتہ مت ہوئیے، غمگین اور رنجیدہ مت ہوئیے۔ ایک جانب اللہ کی جانب سے فرشتے آپ کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اہل مکہ کو چکنا چور کرنے کی خوشخبری آپ کو سنانے کے لیے تیار ہے، تو دوسری جانب جو انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ایسی مخلوقات کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ مخلوق بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ مقصد ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ اگر ظاہر میں ایمان لانے والے انسان نہیں ہے تو چھپی ہوئی مخلوق آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات، وہی کفار و مشرکین کو بتلایا گیا تم اپنی ہر دھرمی کا رونا رو، اس پر غور و فکر کرو۔ تمہارے سامنے بار بار محمد عربی جن کی زندگی تمہارے سامنے بے داغ گزری ہے، 40 سالہ بے داغ زندگی گزارنے والا انسان جب قرآنی آیات کی روشنی میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے، تم ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ تم سے بہتر تو وہ جنات ہیں جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے یہ بڑے فسادی ہوتے ہیں، خوریزی کرنے والے، فتنہ و فساد مچانے والے، جنگ و جدال کرنے والے۔ تم سے کہیں بہتر تو وہ جنات ہو گئے۔ ایک مرتبہ جنات کی جماعت نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کی اور فوراً ایمان لے آئے۔ تم بہتر ہو کہ جنات بہتر ہے؟ دونوں طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ایک تو آپ کو تسلی ہوئی کہ مخفی مخلوق جو نگاہوں سے پوشیدہ مخلوق ہے وہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا، کفار و مشرکین کو یہ بتلایا گیا تم سے کہیں بہتر تو جنات ہے کہ تم بار بار سننے کے بعد ایمان نہیں لاتے ہو، جنات ایک بار سننے ایمان لے آئے۔ موجودہ دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے۔ ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کفار و مشرکین کی بات ہے۔ آج بھی غیر مسلموں کو چھوڑیے، جو لوگ اسلام کا دھم بھرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے ان کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، گانے بجانے سے زبردست رشتہ ہوتا ہے، قصہ اور کہانی سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث جب ان کے سامنے پڑھے جائے ان کے اوپر گرانی محسوس ہوتی ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ سے بہتر تو وہ جنات ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بڑے فسادی ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر استقامت کے نتیجے میں۔ وہ آج بھی اگر کوئی انسان دین کی دعوت دیتا ہے اور عوام کی خواص کی مخالفت کے بعد وہ استقامت اختیار کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اس پر جمع ہوا رہتا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، تبدیلی پیدا نہیں کرتا، نرمی نہیں لاتا، بلکہ اور زیادہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کی نشر و اشاعت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی پاورفل ہیں۔ اس پاور کا استعمال کر کے اللہ غیب سے اسباب آج بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انسان اگر آپ کی دعوت قبول نہ کرے جنات کی جماعت آج بھی بھیج سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے، جب چاہے بھیج سکتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، عام طور سے جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ بہت زیادہ طاقتور ہے، یقیناً بظاہر طاقتور ہے لیکن آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ انسان کہیں اس سے زیادہ طاقتور ہے۔
قرآن مقدس کی آیت پڑھیں گے، خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو احساس ہوگا کہ جنات بھی حضرت سلیمان کے قبضے میں تھے، اور جنات بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ انسان کر سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ پڑھیے سورہ نمل، وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ ملکہ سبا کے تخت کے لانے کی جب باری آئی، سلیمان علیہ السلام نے جنات کے سامنے بات رکھی تو جنات نے کہا، ہاں انسانی کی مجلس ہے، جنات کی مجلس ہے، عفریت من الجن نے کہا 4-5 گھنٹہ کا ٹائم دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے اس انسان نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 1800 کلومیٹر کی دوری سے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے کی دیری میں لا سکتا ہوں، اور انہوں نے لا کے حاضر کر دیا۔ جب تختہ ملکہ سبا ان کے سامنے کہا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مجھے آزماتا ہے کہ میں اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس کی ناقدری کرتا ہوں۔ یہ انسان ہے جو جنات سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ ایک مخلوق وہ بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، دکھتی نہیں ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن پریشان تو کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے حسن حسین میں، اللہ کی مضبوط پناہ میں نہ رہے تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے علم نہ ہونے کے نتیجے میں، آپ کی بدخیالی کے نتیجے میں، آپ کی اللہ کی حفاظت سے دور ہونے کے نتیجے میں آپ کو صدا بھی سکتا ہے، آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بہرحال تو دوسرا انعام اللہ نے اپنے رسول پہ یہ کیا کہ وادی نخلا میں جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا، اور آپ کی زبان سے جنات کی جماعت نے قرآن کی تلاوت کی، سماعت کی، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے پر بس نہیں کیا، جس چیز کو میں خصوصی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب ان کی تلاوت ختم ہوئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جن جنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا وہ ایمان لا کے سرسری ایمان سے 2-4 نہیں ہوئے، بلکہ اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنا شروع کیا۔ آج مسلمان اپنے آپ کو تبلیغ سے عاری ہے اور اس سے دور رکھتے ہیں، اور پھر بھی پکا سچا مسلمان بنا کے رکھے ہیں۔ آپ سے کہیں بہتر تو وہ جنات ہیں جنہوں نے ایک مجلس میں قرآن کو سنا اور اس کی تبلیغ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اور افسوس ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا عالمی پیمانے پر صرف مسلمان نام کی بنیاد پر ستائے جاتے ہیں۔ اگر وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تو پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ستائے آتے تو کوئی نتیجہ نکل چکا ہوتا، کوئی بہترین ثمرہ اور پھل آ چکا ہوتا، اس دھرتی پر اسلام کا بول بالا ہو چکا ہوتا، اس تبلیغ کے نتیجے میں اکثر و بیشتر لوگوں کا دل جیت لیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے کیا نہیں ہے۔ پھسپھسا ایمان رکھتے تب یہ حال ہے۔ اگر واقعی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل پیرا ہوتے اور اس کی دعوت و تبلیغ سے رشتہ جوڑ کے رکھتے، پریشانی آتی، لیکن اس پریشانی کے بعد بہترین رزلٹ ملتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ خوشخبری بھی آپ کو سنائی جا سکتی تھی کہ ایسی بستی کو تباہ برباد کر دیا جائے، وہ خوشخبری بھی سنائی جا سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مخلوق کو بھیج کے آپ کی سپورٹ اور تائید کے لیے کھڑا کر سکتا تھا۔ یہ در حقیقت تبلیغ پر استقامت کا نتیجہ ہے اور اس کا ثمرہ و پھل ہے۔ ایک چیز کی جانب اشارہ اور کر دوں، آپ مکہ تشریف لے آئے، وادی نخلا میں جنوں کی جماعت نے سنا، ایمان لا کر کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ایک مجلس میں ایمان لا کر جنوں کی جماعت نے ایمان کا بھی اظہار کیا،
اور ساتھ ساتھ بربلا اعلان کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. سنو، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. آج پوری زندگی گزر گئی، برسہ برس سے اسلام کا نام لیتے ہیں، پھر بھی مزاروں کے سامنے اپنا سر پٹکتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے شنکر جتنے کنکر اس کو مان لیتے ہیں، اپنے سے زیادہ پاور شکتی والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. کیسا ایمان ہمارا بھائی؟ وہ جن نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. کہ در حقیقت جن تلاش میں تھے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے سفر کے مہینے میں، جن تلاش رہے تھے کہ آخر کیا اسباب و عوامل ہے، کیا وجہ اور علت ہے کہ پہلے تو ہم آسمان کے قریب جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کان لگا کر آسمانی دنیا کی بات کو سن لیا کرتے تھے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو فرشتے ہمیں دوڑاتے ہیں، ستاروں کی ہمیں مار پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کھوج رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رخ موڑ دیا کہ جا کے سنو کیا مسئلہ ہے، جس کا تذکرہ سورہ جن میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. جنوں کی جماعت نے آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کیا معاملہ ہے، پہلے تو ہم آسمان کے قریب جاتے تھے، وہاں گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے، فرشتوں کی جو ملأ اعلیٰ میں گفتگو ہوتی تھی، آسمانی دنیا میں فرشتے جو بات چیت کرتے تھے اس کو سن کے آتے ہیں، ہم جو دشوں کچھ بتا دیا کرتے تھے. لیکن آج تو ہمارا وہاں گزر ہی نہیں ہوتا، وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوڑا دیا جاتا ہے، اب بھاگنے کی نوبت آتی ہے، اس میں کچھ سن لیا تو سن لیا، ویسے پتھر کی مار پڑتی ہے یا فرشتے ستارے توڑ توڑ کے ہمیں دوڑاتے ہیں. ہم لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا، چھو کے دیکھا، فوجدنا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، آسمان کے چپے چپے میں زبردست نگراں پہرہ دار بٹھا دیے گئے. حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا، سخت پہرہ دار بھی ہیں اور آنکھ کے انگارے بھی ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، حالانکہ ہم اس سے پہلے کان لگا کر گھات میں چپ سے بیٹھ جایا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب اگر کوئی انسان بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کان لگا کے آسمانی دنیا کی بات سن لے، وہ پاتا ہے کہ گھات میں رکھا ہوا ہے وہ شعلہ، ستارے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا گھات میں لگا ہوا، آئے کی مار دیا. اندازہ لگائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے کی کیفیات کیا تھے، اور قرآن کے نزول کی باری آئی تو آسمانی دنیا کیسے محفوظ کیا گیا. اسی حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور قیامت تک محفوظ رہے گا. تو جنوں کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایمان لانے کے بعد جس دعوت کو انہوں نے قبول کیا تھا اپنی قوم میں اس دعوت کو عام کر دیا. رہا مسئلہ اس کے بعد کا، اب اگر کوئی انسان کسی داعی کے بات کو سنتا نہیں ہے، کوئی انسان آپ کو سمجھاتا ہے اور آپ سنتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں، تو داعی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، دعوت دینے والے کچھ بگڑتا نہیں، آپ کا بگڑتا ہوگا. فرمایا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو انسان اللہ کی دعوت کی، اللہ کے داعی کی بات کو نہیں مانتا، وہ جان لے کہ نہ اللہ کے داعی کو نقصان پہنچا سکتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہے. فَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آنا چاہے اور ایسے مخالفین کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسا ولی و کارساز پیدا نہیں ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو بچا سکے. قرآن نے اس کے بعد کہا اولئک فی ضلال مبین، یہ تو کھلے گمراہی میں لوگ ہیں. اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اس آیت کو بعض لوگوں نے جنات کا قول قرار دیا،
اور بعض مفسرین نے اور اکثر مفسرین نے کہا کہ جنات کی سپورٹ اور تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ سنو، انسان ہو کہ جنات ہو، اگر دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات کو مانیے. نہیں مانو گے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اپنا نقصان کرو گے. ایک تو اللہ کی جانب سے انعام یہ آیا دعوت دین پر استقامت کے نتیجے میں. دوسرا انعام یا تیسرا انعام سے بات فرمائیے. اب مکہ تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں کو، رہتی دنیا تک کے تمام مخلوقات کو اس پیغام سے روشناس کرایا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اچھا انسان ہے، سب سے اچھی جگہ پر تکلیف سے دوچار ہوئے اور سب سے اچھا کلام سنانے کے نتیجے میں مصیبت کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے ہیں. یہاں کے انسان سمجھتا ہے کہ بڑا ذلیل ہے، کمزور قسم کا انسان ہے، مالی اعتبار سے مفلس و قلاش ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پیٹ میں دانہ نہیں ہے، پتھر باندھ کے یہ اپنا کام کرتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کیا کر سکیں گے. یہ عام طور سے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے. آج بھی داعیوں سے متعلق یہی خیال کرتے ہیں یہ تو کمزور طبقہ کے لوگ ہیں، یہ ہمارے زکوٰۃ و صدقات پہ پلا ہوا انسان ہے. مدارس میں روٹیاں توڑنے والے اور دال بھات کھانے والے افراد ہیں، جس کو ہم اپنا لقمہ دیتے تب وہ کھاتا ہے، تب بڑھتا ہے، وہ ہمارا کیا سنائیں گے ہم اور ہماری تقدیر کیا اصلاح کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب اور اس کا بھی جواب دیا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ایک تیسرا انعام دیا ہے، جہاں لوگ اللہ کے نبی کو سب سے کم تر سمجھتے تھے، اللہ نے اس نبی کو سب سے اعلیٰ اور رفع بنا کے دکھا دیا. معراج کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے اس کی تفصیل آ چکی ہے، میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف آپ کو اشارہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ نے کمزور سمجھا ہے اللہ نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا ہے. جسے آپ نے ذلیل و خوار سمجھا ہے اللہ نے اسے عرش معلیٰ تک پہنچا دیا. جسے آپ نے دھکا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ساتوں آسمان کی سیر کرا دیا. اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل، دونوں قوموں کا امام بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرا دیا، مکہ المکرمہ سے نکالا، مسجد حرام سے آپ کو نکالا اور مسجد اقصیٰ پہنچا دیا. مکہ سے نکالا اور بیت المقدس پہنچا دیا. یہ آسمانی سفر نہیں، یہ زمینی سفر ہے. 40 دنوں میں لوگ طے کیا کرتے تھے، 40 سیکنڈ میں اللہ نے وہاں پار کرا دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تو مسجد حرام ہی سے اٹھا لیتا آسمان پر، بیت المقدس لے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت بڑی حکمت ہے جس پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں آتی. مسجد حرام بنی اسماعیل کا قبلہ و کعبہ ہے اور مسجد اقصیٰ بنی اسرائیل کا قبلہ و کعبہ. اس مسجد حرام سے نکال کر مسجد اقصیٰ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت اسماعیل سے چلنے والی نسل اور حضرت اسحاق سے چلنے والی نسل، دونوں نسل کا امام ہے. اس مناسبت سے آپ کو وہاں پہنچایا. اور اسی پر بس نہیں ہے، پھر وہاں سے آسمانی سفر کرایا. ہر آسمان پر انبیاء و مرسلین سے ملاقات ہوئی. فرشتے ان کے استقبال میں کھڑے، سدرۃ المنتہا پہ فرشتے باضابطہ کمکموں کی طرح چمک رہے تھے، وہ فرشتوں کا انبار لگا ہوا تھا. اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں پہنچایا گیا. 3 تحفے عطا کیے گئے. واپسی ہوئی، انبیاء و مرسلین آپ کو چھوڑنے کے لیے آسمان سے اترے اور بیت المقدس میں جمع ہوئے. سارے نبیوں کی امامت آپ نے بیت المقدس میں کرائی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین وہاں جمع تھے. ان تمام نبیوں کی امامت کا سہرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں محمد الرسول اللہ کو دیا تھا جس دور میں مکہ کے لوگ آپ کو کوئی وقار نہیں دیا کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟
یہ دعوت و تبلیغ پر استقامت کے نتیجے میں اللہ اعزاز بخشتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ سوچتے کچھ کریں گے نہیں اور مقام حاصل کر لیں گے؟ میں نے اس سے پہلے بار کہا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اگر مسلمان 800 سال حکومت کی ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیے ہوتے، کوئی غیر مسلم یہاں باقی نہیں رہتا۔ ہم نے بیوی کے نام پہ تاج محل بنایا ہے، یا لال قلعہ بنایا ہے، یا قطب مینار بنایا ہے، یا اور کچھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیسے کا استعمال کیا ہے اور دین کی دعوت کا کوئی نظام نہیں چلایا۔ نقصان کس کا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنے آپ کو گردانتے ہیں، تو جس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، اس بنیاد پر اگر تکلیف آپ کو پہنچے تب تو الحمدللہ، اور خواہ مخواہ پاکستان کے سپورٹ کے نتیجے میں جیل کے سلاخوں میں جائیں تو اعوذ باللہ پڑھیے، یہ تباہی و بربادی نے تو اور کیا چیز ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ سے رشتہ ناطہ جوڑیے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سمجھ کر دنیا والوں کے سامنے اسے بیان کرنے کی کوشش کیجئے، یقیناً اللہ اس کا بہتر سے بہتر فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 1 منٹ کے لیے ایک بات کہہ کے بات ختم کریں گے۔ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 11ویں تاریخ کو بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے موحد اور بہت بڑے متبع سنت، جن کی کتاب غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی، فیوض الغیب یا فتح الغیب، اس طرح کتابوں میں جو ان کے عقائد و نظریات ہے، جس اندازہ ہوتا ہے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے زاہدی متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ شرک سے نفرت اور توحید سے الفت و محبت تھی، بدعت سے عداوت اور سنت پر جان نثاری کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ پھر افسوس یہ ہے کہ 11 تاریخ کو ان کے نام پر وہی شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں اور مستقل ان کے لیے کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اور وہ دل پہ ضرب لگاتے، ایسا لگتا ہے کہ دل سے انہی کو پکارتے ہیں، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور آپ ان کو اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں، پھر ان کے نام پہ مرغے بھی توڑتے ہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کردار ہے، جو ان کے گفتار ہے، جو ان کے اقوال ہے، ان پر ہم کچھ توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ ان سے رشتہ ناطہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، فخر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات سے بھی ہمارا کوئی رشتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے شرک سے نفرت دلائی ہے، توحید کا درس دیا ہے، بدعت سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، سنت پر شیدائیت اور فدائیت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اب ان کی تحریروں کو پڑھیے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے اور وہ خواہ مخواہ کے اعمال کرنے سے پرہیز کیجیے جس کے نتیجے میں شرک اور بدعت اور خرافات جھلک رہے ہو۔ اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اس سلسلے میں میرا ویڈیو یوٹیوب پر ایک چینل ہے اور ان کے تحریروں سے متعلق کچھ باتیں ابھی پڑھ کے سنائے جا رہا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔